الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فمغانم كثيرة يأخذونها فكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هو الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتفيدكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخذ شطه فآزره فاستوى على سوقه يؤذر ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم أبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ فتح کی آیات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کو مشرکین مکہ کے پاس بھیجا پیغام لے کر، جس کا واقعہ تفسیر سے پیچھے 2 ہفتے میں بیان ہو چکا ہے، اور یہاں یہ خبر اڑ گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت دی۔ اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ رضوان نے راضی ہونا، پسند کرنا، خوش ہونا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عن المؤمنین کہا ہے، اللہ راضی ہوا۔ اب اس بیعت کا قصہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے دہراؤں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے بارے میں جنہوں نے بیعت دی تھی اس درخت کے نیچے
یہ بیان فرمایا یا یہ خوشخبری دی کہ اللہ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ المومنین سے راضی ہے، جب کہ وہ لوگ آپ سے پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی یہ کہ وہ بیعت اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے، کوئی روا ربی دیکھا دیکھی بھی نہیں تھا، یہ بیعت موت پر تھی، اللہ کے راستے میں جہاد پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اطمینان اور سکون کی کیفیت نازل کر دی اور انہیں ایک قریبی فتح بدلے میں عطا فرمائی۔ سکون اور اطمینان قلب میں ہوا کہ دشمن کا رعب نہیں بیٹھا۔ یہ ایک معنوی نعمت تھی، اور پھر ایک فتح قریب لگے ہاتھ ایک فتح عطا فرما دی، جس سے مراد عام مفسرین کے نزدیک فتح خیبر ہے، جو حدیبیہ سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد لگ بھگ خیبر کے فتح ہونے کا واقعہ آ گیا، اسی لیے کہ آپ یہاں سے جب مدینہ شریف پہنچے ہیں تو بعض روایتوں کے مطابق 10 دن قیام رہا آپ کا، بعض کی روایت 20 دن قیام رہا، اس کے بعد خیبر کی طرف کوچ فرمایا آپ نے، اور بہرحال خیبر فتح ہو گیا ذی الحجہ میں۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اب بہت سے غنیمت جس کو یہ لوگ لیں گے، یعنی فتح خیبر میں غنیمت بھی بہت ملے گا، مال غنیمت، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، لہذا یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے آسان ہے، اور حکمت کا تقاضا تھا یہ کہ یہاں سے اس طرح واپسی ہو گئی، ورنہ مکہ بھی فتح ہو جاتا ہے اسی وقت۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت ساری غنیمتوں کا، جس کو تم لوگے، یہ تو تمہیں فوری طور پر دے دیے بھی، فاجر لکم ہذہ، یہ تو ابھی تمہیں فوری طور پر دے دی کہ خیبر میں بس ایک تھوڑے ہی دنوں کے بعد خیبر فتح ہوا۔ خیبر اصل میں ایک صوبہ تھا پورا، جس میں یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے اور بڑی جائیدادیں تھیں، اور بہت مالدار اور صاحب ثروت علاقہ تھا وہ۔ تو وہاں کی فتح سے مسلمانوں کو بہت آسودگی اور بڑی خوشحالی حاصل ہوئی، اور مالی اور معاشی اقتصادی طور پر بہت مضبوط ہوئے اہل ایمان۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے مال غنیمت تم لوگے، لیکن ابھی یہ فوری طور پر تمہیں یہ دے دیا ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا، یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب تم خیبر پر گئے تھے تو وہ مقابلے پر آ جاتے، لیکن ہوا یہ کہ قبیلہ غطفان جو ایک مضبوط قبیلہ تھا اور یہودیوں کا حریف تھا، اس نے مدد کرنے کی بھی سوچی اور ارادہ کیا، تیاری کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور پھر وہ آگے نہیں بڑھے، یہ سوچ کر کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے پیچھے سے ہماری آبادی پر صرف عورتیں بچے ہیں کوئی حملہ کر دے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے نشانی اور نمونہ بن جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رعب ڈالا جاتا ہے، جو ہیبت ڈالی جاتی ہے، اس کا اثر یہی ہوتا ہے۔ ورنہ جب خیبر کی طرف آپ نے کوچ کیا تھا تو اس وقت مدینہ شہر مردوں سے تقریباً خالی تھا، اور کفار مشرکین جو اطراف میں تھے وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم اس وقت مدینہ پر حملہ کر دیں تو بڑی آسانی کے ساتھ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور زبردست نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی رعب ڈال دیا، ایسی حیبت پیدا کر دی کہ وہ یہ سوچ نہیں سکے اور یہ حرکت
کا اس کا ارادہ بھی نہیں کر سکے۔ دوسری طرف یہودیوں کے جو حلفاء تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا ہے۔ روب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری مدد رعب کے ذریعہ کی ہے۔ ایک روایت میں مسافات شہرین، یعنی اگر کوئی 1 مہینے کی دوری پر رہتا ہے مجھ سے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں، ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں اللہ تعالیٰ یہ رعب عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت موجودہ زمانے میں جو مسلمانوں کا سب سے برا حال ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی ہیبت اور مسلمانوں کا رعب ختم ہو گیا ہے۔ ان کا رعب، ان کی ہیبت ختم ہو گئی ہے۔ دیکھو، جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جنگ ہوئی تو بادشاہ روم کو یہ خیال ہوا کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان پر چڑھائی کر دیا جائے تو آسانی سے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خبر لے کہ انہوں نے کہلایا کہ تم اس خیال میں مت رہنا، ورنہ علی کی فوج سے جو سپاہی نکلے گا لڑنے والا وہ معاویہ ہوگا سب سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی ہیبت بیٹھا دی کہ وہ ہمت نہیں کر سکا۔ آج صورت یہ ہے کہ کوئی یہ کرے تو دوسرے تیار ہو جاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پھر وہی علاقہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد جب تاتاری حملہ کر رہے تھے اور دنیا کو تخت و تاراج کر رہے تھے، اسی زمانے میں خلیفہ عباسی نے، خوارزم شاہیوں کی حکومت بہت زبردست مضبوط ہو گئی تھی، اس نے تاتاریوں کے پاس کہلا بھیجا، اس لیے کہ حسد پیدا ہو گیا تھا، ہم سے زیادہ طاقتوری ہو گیا ہے، کہ تم اگر ان پر حملہ کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ ہمت نہیں کر رہا تھا، ان کے کہنے سے اس نے ان پر حملہ کیا، نتیجہ ہوا کہ وہ بھی تباہ ہوئے اور یہ بھی تباہ ہوئے۔ تو اس وقت جو تباہی کا سلسلہ چلا ہے تو آج بھی یہی حال ہے کہ مسلمان انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رکھتے ہیں اور اجتماعیت نہیں ہے، اور بین الاقوامی اور ملکی سطح پر بھی ان کا یہی حال ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے پیچھے، اس کی بنیاد میں، کہ ایمان اس قدر ضعیف ہے اور عمل صالح مفقود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی نصرت رعب کی شکل میں، ہیبت کی شکل میں آتی وہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور ایک مسلمان ایک کھلونا اور تماشا بن گیا ہے، لٹو کی طرح سے، گیند کی طرح سے، کہ جس کا جو چاہتا ہے وہ ایک بیٹ مار دیتا ہے، ادھر چلا جائے، ادھر والے مارا ادھر چلا گئے۔ ان حالات میں بھی مسلمانوں کی اکثریت سے مراد یہ ہے کہ وہ طبقہ جو مسلمانوں میں بارسوخ ہے، باثر ہے اور صاحب اقتدار ہے، اس حالات میں بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے صلح حدیبیہ کو، اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد چند ہی دنوں میں جو فتح خیبر ہوئی، اور پھر اس کے ذریعہ مسلمانوں کو مالی اور معاشی لحاظ سے قوت حاصل ہوئی، اور پھر عددی لحاظ سے بھی قوت حاصل ہوئی، تو یہ اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور اس کے احکام پر چلے اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اس وجہ سے ان کو یہ نعمت حاصل ہوئی۔ چنانچہ فرما رہے ہیں کہ فاضل لکم ہذہ، یہ فتح تو ہم نے، یہ غنیمتیں تو ہم نے تمہیں ابھی جلدی فوری طور پر دے دی ہیں، اور تم سے لوگوں کے ہاتھ روک رکھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دشمن اگر حملہ کرنا چاہے اور اس کے بعد پوری قوت و شوکت بھی ہو
لیکن اللہ نہ چاہے تو حملہ نہیں کر سکتا وہ۔ چنانچہ قبیلہ غطفان بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت طاقتور قبیلہ تھا اور یہودیوں کا حلیف تھا۔ اس نے چاہا، بھرپور اس نے تیاری بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ حملہ نہیں کر سکے اور خیبر فتح ہو گیا۔ تو کیا اس وقت اللہ میاں ایسا کر سکتے تھے؟ کیا آج اللہ میاں معاذ اللہ مجبور ہیں؟ کیا نہیں کر سکتے ایسا؟ بات یہ نہیں ہے۔ اللہ میاں جو اس وقت ہے وہی ابھی ہیں، ہم جو تھے وہ نہیں ہیں، ہم جو تھے وہ ہم نہیں ہیں۔ اس لیے سب سارا تماشا ہے۔ یہ آیت تو قیامت تک کے لیے ہے نا۔ فرماتے ہیں اس کو ہم نے مومنین کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیا اسی وقت کے مومنین کے لیے نشانی نمونہ تھوڑی تھا؟ یا آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کل کے لیے کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ وَيَهْدِكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ وہ تمہیں راستہ دکھائے، ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ہدایت پر تو مسلمان تھے ہی، صحابہ کرام سے تھے ہی ہدایت اور سیدھے راستے پر، لیکن ہدایت کے درجات ہوتے ہیں، ہدایت کے درجات ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہوتے ہیں درجات۔ مطلب جس ہدایت پر تو قائم، صراط مستقیم پر جس قائم ہو، اس صراط مستقیم کی ہدایت کے جس درجے پر ہو، اس میں مزید اضافہ ہوتا رہے اور ترقی ہوتی رہے۔ اب صراط مستقیم کیا تھا؟ توکل اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ لیکن وہ بھروسہ کر کے بیٹھ تو نہیں گئے، بھروسہ کرنے کے بعد انہوں نے تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد انہوں نے بھروسہ کیا۔ دونوں بات ہیں، بھروسہ ہی، توکل ہی پر انہوں نے تیاری کی، اور تیاری پر ناز نہیں تھا اور نہ اس پر بھروسہ تھا، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح نواز دیا کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں جو اس وقت کی تھیں، ان کے دلوں میں ان کا رعب بیٹھ گیا اللہ کے اوپر توکل کرنے کی وجہ سے۔ اور چند دنوں میں، یہ سال، 2 سال، 3 سال کا عرصہ قوموں کی ترقی و تنزلی میں چند دن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چند دنوں میں ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، کہاں 1400 تھے، کہاں 10,000 ہو گئے۔ سن 6 ہجری میں 1400 تھے، اور جب سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو تعداد لشکر کی 10,000 تھی۔ اور مالی حیثیت کو بھی عالم تھا کہ خیبر کے خزانے سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ تو فرما یہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی دے دیا ہے، مطلب یہ تو ابھی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، مہمان معزز آ جاتے ہیں تو پہلے ناشتہ لگا دیتے ہیں کہ یہ کھاتے رہیے، پھر اس کے بعد کھانا دسترخوان سستا ہے وہ، تو اس میں بہت کچھ رہتا ہے۔ حالانکہ ناشتے میں بہت کچھ رہتا ہے آج کل، لیکن ظاہر کھانے میں اسے زیادہ رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے فرمایا اس کو تبھی فوری طور پر گویا بطور ناشتہ کی دے دیا ہے۔ خیبر کی فتح، خیبر کی غنیمتیں، یہ بطور ناشتے کی جو ملا تھا صحابہ کرام کو فتح خیبر میں، وہ بھی بہت تھا کہ اس سے مسلمانوں میں بڑی آسودگی آ گئی۔ آگے فرماتے ہیں سنو آگے کیا ہوگا، وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور دوسری بہت سی غنیمتیں جن پر ابھی تمہارا قابو نہیں ہے، اللہ ان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس کے علاوہ بہت سی غنیمتیں اور تمہیں ملنے والی ہیں جس پر ابھی تم نے قابو نہیں پایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھے میں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس سے کون سی غنیمتیں مراد ہیں اور کون سی فتوحات مراد ہیں، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے، چنانچہ جس کے کچھ مہینوں کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اس وقت اس پر قابو نہیں تھا۔ اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے، اور الفاظ اسی کا ساتھ دیتے ہیں، کہ قیامت تک مسلمانوں کو جتنی فتوحات حاصل ہونے والی ہیں وہ سب اس میں مراد ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد جو فتوحات کا دروازہ کھلا ہے تو روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر داخل ہو گئے یہ لوگ، ادھر افریقہ کے جنگلات کو فتح کر لیا۔ تو فتح پر فتح، فتح پر فتح، فتوحات پر فتوحات ہوتی رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کب اعلان فرما دیا تھا؟ سن 6 ہجری میں یہ آیتیں سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔
حدیبیہ سے واپسی میں سفر کی حالت میں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں جو یہ صلح ہو گئی، اگر یہ مشرکین صلح نہ کرتے اور یہ تم سے لڑ جاتے تو بھی تم ہی کامیاب ہوتے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ کافر لوگ ہیں مسلمانوں تم سے جنگ کرتے، لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے، اور پھر یہ کوئی نہ یار پاتے نہ مددگار پاتے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ میں پھر آپ نے یہی کیوں نہیں کر دیا؟ ایسا اگر ہو گیا ہوتا تو ہم لوگ عمرہ بھی کر لیتے۔ اب تو بغیر عمرہ کے واپس جا رہے ہیں، آئندہ سال صلح کے مطابق آئندہ سال آئیں گے، ایسا آپ نے کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے، اور اگر یہ لڑتے تو یہ جیت نہ پاتے تم سے، پیٹ پھیر کر کے بھاگتے تو ان کے گھروں میں گھس جاتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ہماری مصلحتیں ہیں اور حکمتیں ہیں، ضروری نہیں کہ ہم اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کو تمہیں بتا دیں۔ اور پھر دیکھیے یہ حکمتیں ایک تو یہی ظاہر ہوئی کہ اس وقت مسلمان تو غربت اور افلاس کی حالت میں تھے، تعداد و نفری بھی کم تھی، لیکن جو یہ تھوڑا سا سال 2 سال کا موقع ملا تو ان کی قوت و شوکت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کا دستور جو پہلے بھی گزر چکا ہے وہ یہی رہا ہے کہ اپنے ایسے مومن مخلص بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دستور میں تو کوئی تبدیلی ہے کہ نہیں پاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ جنگ کا تو سارا سامان رکھا ہوا تھا، جنگ ہوتی تو یہ ہار جاتے بہرحال، اس لیے گھرانے جتانے والے تو اللہ میاں ہیں۔ ایک صاحب کا ابھی 2-4 دن ہوا، فون سے بات ہو رہی تھی، ارے کچھ ایسی تھی کر رہے تھے اپنے، تو میں نے کہا بھائی میاں پر نظر رکھیے سب کام ہو جائے گا، انہیں سے کہیے۔ تو بہت چونکے وہ کہ کون میاں ہیں یہ، سمجھے؟ اب میں نے کہا اللہ میاں بھائی، ہاں ان سے بڑھ کر کوئی میاں ہے گا؟ ہاں ان سے بڑھ کر کوئی میاں ہے؟ یہ تو ایک تعظیمی لقب ہے نا، تعظیمی لقب ہے۔ تو حدیبیہ ہی کے موقع پر صورتحال یہ تھی کہ جنگ کا سامان سب پورا رکھا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ وطن سے دور تھے، کچھ ساز و سامان بھی ان کے پاس زیادہ نہیں تھا، تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ اگر مشرکین مکہ چاہتے تو حملہ کر کے سب کا صفایا کر دیتے بظاہر اسباب، تو ایک تو یہ نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صلح وغیرہ کی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ مشرکین نے اپنے کچھ نوجوانوں کو بھیجا کہ جاؤ بات چیت ہو رہی، موقع پا کر کے ان کا خاتمہ ہی کر دو۔ ان کا ہدف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ یہ 50 لوگ تھے قریش کے نوجوان، لیکن صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں تفصیل کے ساتھ کئی قصے یہاں درج کیے ہیں، اور اس کو میں بیان کرتا تو فائدہ ہی ہوتا، لیکن میری طبیعت اس وقت مشرح نہیں ہے، اور میں تو چلا آیا اس لیے کہ آپ لوگ چند لوگ آئے ہوں گے، ورنہ جمعہ کو بھی یہی حال تھا، بیان نہیں کر پایا زیادہ میں، اس لیے ضروری بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ 50 کے 50 ایسے مجرم تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے آئے ہوئے تھے، گرفتار ہو گئے۔ تو اگر مسلمان ان کو قتل کر دیتے، سب کو مار ڈالتے، تو پھر وہ حضرت عثمان کو ان کے ساتھ جو چند حضرات اور گئے تھے ان کو بھی نہ چھوڑتے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے جنگ رکھی ہوئی تھی، اس کے بعد جنگ رکھی ہوئی تھی، لیکن یہ سب نہیں ہوا۔
کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے، یعنی اللہ، جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا کہ وہ تم پر حملہ نہیں کر سکے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا، بِبَطْنِ مَکَّۃَ، عین مکہ میں، بطن یعنی پیٹ، مکہ کے پیٹ میں یعنی عین مکہ میں۔ عین مکہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم میں ہے، اس لیے اس کو عین مکہ کہہ دیا۔ بھئی جیسے ادھر پل پار کر جاؤ تو جھونسی بھی اب حدود شہر میں داخل ہو گئی ہے، ادھر پھاپا موگ حدود شہر میں داخل ہو گیا ہے، ادھر چلے جائیے نینی بھی حدود شہر میں ہے۔ تو اگر کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی الہ آباد پہنچ گئے ہیں۔ ہاں اب آؤٹر پہ رک جائے گاڑی تو الگ بات ہے، جام پھنس جائے، لیکن الہ آباد پہنچ گئے نا۔ تو مکہ کے اندر اس میں اسی واقعات کی طرف اشارہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ لوگ حملہ کرنے کی نیت سے آ گئے تھے اور صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر لیا، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا، سب کو آپ نے رہا کر دیا۔ روح المعانی کے جو مختلف واقعات دیکھے ہیں ان سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ سب کے سب مختلف ٹولیوں میں آئے تھے، یعنی 50 ایک ساتھی نہیں تھے، مختلف ٹولیاں بنا لی تھیں، جہاں جیسا موقع پائیں گے ویسے کر لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا عین مکہ میں، بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا، گرفتاری ہو گئے تھے، سب کو قتل کرا دیتے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور بدھے ہوئے تھے، وہ بھی روکے ہوئے تھے، قربانی کے جانور بھی روک دیے گئے تھے اس بات سے کہ پہنچے اپنی جگہ تک، اس لیے کہ عمرہ کا قربانی کے جانور ہو یا حج کا قربانی کا جانور ہو، اس کا اصلی جگہ قربانی کرنے کی اصلی جگہ جو ہے وہ منی ہے۔ منی میں جہاں منحر ہے، جہاں قربانی ہوتی ہے، یوں سارے حدود حرم قربانی کی جگہ ہیں۔ تو جو اصل جگہ تھی منی تک ان کو نہیں پہنچنے دیا۔ یہ مسئلہ بھی جان لیجیے، اب لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں حج میں، اور آج کل فارمانہ بھی بھرا جا رہا ہے، اور عمرہ میں جا ہی رہے لوگ ماشاءاللہ۔ قربانی حدود حرم میں ہونا ضروری ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ منی میں ہو، جو قربانی کی جگہ ہے بہرحال جو وہاں بنا ہوا ہے، لیکن حرم میں کہیں بھی ہو جائے تبھی یہ قربانی ادا ہوگی۔ اور اگر کسی نے جدے میں قربانی کرا لی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اس بات کو لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں بہت سی جو ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں، اور بھائی کیا بتایا جائے، اب کسی پر انگلی تو رکھی نہیں جا سکتی، لیکن گڑبڑ سڑبڑ بھی جہالت کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے انہیں لگا اب جب اتنا روپیہ لگا کے جا رہے ہیں تو اگر 25-50 ریال کا 100 ریال کا کوئی وہ ہو جائے معاملہ اور اطمینان نہ ہو کہ قربانی یہاں ہوگی کہ جدے میں ہوگی، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے آدمی کو، اطمینان کی جگہ قربانی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمرہ میں بھی قربانی آدمی کرے تو ثواب ملے گا۔ عمرہ میں قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کرا دے تو ثواب کی چیز ہے، تو وہاں جائے آدمی تو یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ جو ثواب کے مواقع ہیں، ثواب کی چیزیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل کر لینا چاہیے۔ ارے بھائی سامان تو یہاں بھی خرید لیں گے آپ آ کر کے، اور ایک سے ایک کمبل یہاں بھی مل جائے گا، آج کل تو آن لائن آ جاتا ہے سب، اور یہی سب لوگ لے آتے ہیں وہاں سے، اور لوگ سونا چاندی مل جاتے ہیں، وہ بھی یہاں مل جائے گا، لیکن وہاں والی قربانی یہاں نہ ملے گی، ہے نا؟ چاہے وہاں
سے 10 گنا دام زیادہ کا بکرا خرید دیجیے، وہ والی قربانی تو نہ ملے گی نا یہاں۔ اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو چیز وہیں ملتی ہے وہ وہاں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد دوسرا سامان دیکھو، پھر اس کے بعد دوسری چیز دیکھو۔ جیسے جب تک وہاں آپ ہیں تو طواف تو وہیں ملتا ہے، طواف دوسری جگہ نہیں ملے گا، تو جتنا بس میں ہو اپنے جو کر سکیں۔ اب رکاوٹیں ہو گئی ہیں تو الگ بات ہے، لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا اپنے بس میں ہے وہ اس کو حاصل کیجیے۔ کعبہ شریف کو دیکھنے سے، محض کعبہ شریف کی طرف نظر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، وہ چیز وہیں ملے گی، دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ تو وہاں پر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کوشاں رہنا چاہیے اور اس میں وقت اپنا لگانا چاہیے۔ جب سفر کر کے ہی گیا ہے، اللہ کی توفیق سے یہ کرنا چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور تم کو اے مسلمانوں مسجد حرام سے روکا اور ہدی قربانی کے جانور روکے ہوئے تھے اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ تک پہنچ سکے کہ میں نہ لے جا کر ان کو قربانی کر سکے، تو یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ جنگ تو ہو جاتی، لیکن ہم نے بہت سی مصلحتوں سے جنگ نہیں ہونے دیا، جن میں سے ایک مصلحت ہم لوگ کو بتا بھی دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جن میں سے ایک مصلحت ہم لوگ کو بتا بھی دیتے ہیں۔ اصل میں یہ وقت وہ تھا کہ مکے میں بہت سے مسلمان عورتیں مرد تھے، اور اس وقت ایمان کی علامت ہجرت تھی ضرور، لیکن یہ لوگ ایسے تھے جو ہجرت کر ہی نہیں پائے، کافروں کی قید میں تھے، مشقتوں میں تھے، کچھ چھپے چھپائے اتنے ایسے کمزور لوگ تھے کہ نہ بھی قید رہے ہوں تو بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ اچھا پھر کوئی مردم شماری اور آئی ڈی تو تھی نہیں کہ دیکھ دیکھ وہاں پھر جنگ چھڑتی ہے تو اس وقت نہ مردم شماری آئی ڈی میں نہیں کام آتی ہے اگر ہو تو فرما رہے ہیں کہ اگر جنگ ہو جاتی اس وقت، اور پھر یہ جیسا کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہارتے وہ اور تم گھس جاتے ان کے گھروں تک میں، تو یہ بیچارے جو بہت سے مسلمان مرد عورتیں وہاں موجود تھے تمہارے ہاتھ سے یہ بھی مارے جاتے، اس لیے مارے جاتے کہ تم تو پہچانتے ہی نہ کون ہے یہ، تو انجانے میں وہ بھی مارے جاتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بعد میں جب پتہ چلتا کہ ہمارے ہاتھ سے مسلمان مارے جا رہے ہیں یا مارے جا چکے ہیں، تو پھر کیسی شرمندگی ہوتی، کیسا عار ہوتا۔ اس لیے بھی ایک مصلحت ہی بتلائی، اس لیے بھی ہم نے جنگ کو اس وقت ٹال دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی وہاں جن کو تم جانتے نہیں، تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم ان کو پیس دو گے، رون دو گے، اور پھر تم کو ان کی طرف سے انجانے میں نقصان پہنچتا، عار پہنچتا، ندامت ہوتی، یہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کو روک دیا تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بہت یہ لوگ بچ گئے، اور دوسرا یہ کہ کفار مشرکین بھی جو تھے وہ بھی مارے جاتے سب، لیکن بعد میں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ بھی ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے ہوتے، یعنی وہ مومن مرد عورتیں جو وہاں بیچارے کفر برسی کی عالم میں تھے، اگر وہاں نہ رہتے، وہاں سے ٹل گئے ہوتے، کہیں اور چلے گئے ہوتے، تب تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور دیتے، یعنی پھر جنگ نہ روکتے، یہ ہو جاتا۔ اس سے ایک بات یہ ہی معلوم ہوئی کہ ایمان کی دولت ایسی ہے اور عمل صالح کی نعمت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے عذابوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت، ضد، جاہلیت والی ضد، غرور، تکبر، گھمنڈ، جس کو قومی تعصب کہتے ہیں، اپنے دلوں میں انہوں نے یہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اطمینان و سکون اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، مومنین پر اتار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے
ان کو تقویٰ کی بات پر مضبوط کر دیا۔ تقویٰ کی بات کیا ہے؟ یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہی تقویٰ، اس لیے تقویٰ کی بنیاد یہی ہے۔ تقویٰ جو آپ سنا کرتے ہیں، اس کے اصل معنی پرہیز کرنے کے اور بچنے کے ہیں، اور اس کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تقویٰ عن الشرک، شرک سے بچنا، یہ ہے ایمان میں داخلے والا تقویٰ۔ یہ تقویٰ تو مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی ایمان میں داخلی نہیں ہوگا، شرک اور کفر سے بچنا۔ پھر ایک تقویٰ ہے تقویٰ عن المحرمات، حرام، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا ایمان لانے کے بعد۔ پھر ایک تقویٰ ہے تقویٰ عن المتشابہات، ان چیزوں سے بچنا جن میں شبہ ہے، حلال حرام جائز ناجائز ہونے کا۔ پھر ایک اور تقویٰ ہے چوتھا، جو اعلیٰ درجے کا ہے، کہ تقویٰ عن المباحات، جائز چیزیں جو ہیں ان میں بھی بہت منہمک نہ ہونا، ان میں بھی انہماک سے بہت، اس میں بھی لگنے لپٹنے سے پرہیز کرنا اور بچنا۔ لیکن یہ تقویٰ، اس کی ان چاروں کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اس کا نام کلمۃ التقویٰ بھی ہے، کہ بغیر اس کے تو تقویٰ کی بنیاد ہی نہیں پڑ سکتی۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور یہ لوگ اس کے مستحق بھی تھے، وَأَهْلَهَا، اس کے اہل بھی تھے۔ چنانچہ اسی کی برکت تھی کہ بیعت رضوان میں یہ لوگ باوجود اس کے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ نہایت جوش و غضب میں تھے صلح کی شرائط دے کر کے، لیکن پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب صلح پر دستخط ہو گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک قصر کرا کے اور قربانی کر کے حلال ہو گئے، تو پھر انہوں نے باوجود اس جوش و غضب کے بالکل، جس کو کہتے ہیں آج کل کے زبان، سرنڈر ہو گئے اور خاموش ہو گئے، غصہ ان کا بالکل بجھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں موقع پر یہ تحمل و برداشت کی قوت ایسے جوش و غضب کے عالم میں جو حاصل ہو گئی ہے مسلمان تم کو، کہ ہم نے سکینہ نازل کر دیا تھا، اطمینان نازل کر دیا تھا، اس واسطے ایسا ہو گیا۔ اور یہ لوگ تھے بھی اسی کے، ہے اسی کے مستحق کہ ہمارا سکینہ پر نازل ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اب دیکھیے شروع میں بالکل ایک بات آئی تھی، تھوڑا تو شروع میں بالکل ایک بات آئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اسی لیے آپ نے اعلان فرمایا چلے۔ شروع والے واقعوں کا بھی یہاں آخر میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آپ سن چکے نا کہ جب صلح ہو گئی، اب واپسی ہو گئی، تو صحابہ کرام ہی کو اس بات پر اشکال ہوا کہ رسول کا خواب تو وحی ہوتا ہے، تو کیا خواب سچا نہیں تھا یہ؟ چنانچہ تم نے آ کے پوچھا، سب مطمئن ہو گئے آپ کے جواب سے، ایسا نہیں کہ ان کے ایمان میں خلل پڑا، لیکن یہ بہرحال خدشہ، تردد اور کھٹک کہ رسول کا خواب تو سچا ہوتا ہے، پھر یہ کیسے ہو گیا کہ بغیر عمرہ کے واپسی ہو رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس پوزیشن کو صاف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسول رویا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا تھا، بالکل واقعہ کے مطابق عمرہ کرنا دکھایا تھا، تو عمرہ کریں گے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، تم اے مسلمانوں ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے گا۔ ابھی اللہ نے نہیں چاہا، نہیں داخل ہوئے، اور جب خواب اللہ نے اپنے رسول کو دکھلایا ہے تو یہ خواب واقعے کے مطابق ہے اور بالکل سچا ہے کہ یہ رسول کا خواب ہے، تو تم مسجد حرام میں داخل ہو گئے آمنین، نہایت اطمینان کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کا حلق کراتے ہوئے، اپنے سروں کا حلق کراتے ہوئے، یہ سر منڈاتے ہوئے، مقصرین، اور قصر کراتے ہوئے، نہیں کتراتے ہوئے،
لا تخافون بے خوف ہو کر کے، نہایت امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ کوئی سر مڑا رہا ہوگا، کوئی قصد کرا رہا ہوگا، مڑانے میں زیادہ ثواب ہے اور قصد کرانے میں اس سے کم ہے، لیکن قصد پورے سر ہی کرانا چاہیے، چوتھائی سے کم ہونا نہ چاہیے۔ اس میں بھی لوگ بہت کوتاہی برتتے ہیں، اس میں بہت کوتاہی برتتے ہیں۔ ارے بھائی جب وہاں گئے ہیں تو جتنا ہو سکے پورا کام کرو۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے، چنانچہ اس نے اس کے پہلے ایک قریبی فتح رکھ دی، اس کے پہلے ایک قریبی فتح رکھ دی۔ کس کے پہلے؟ مسجد حرام میں تمہارے داخلہ سے پہلے خواب ہم نے سچا دکھایا ہے، تم مسجد حرام میں جاؤ گے نہایت اطمینان سے، حلق کراؤ گے، قصر کراؤ گے بے خوف ہو کر کے، لیکن بہت سی باتیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح دے دی، وہ کیا؟ اس سے مراد وہی فتح خیبر ہے۔ چنانچہ فتح خیبر پہلے ہوئی اور سن 7 ذی قعدہ ہجری میں، یہ بعد میں دوبارہ عمرہ کرنے گئے، اور چونکہ یہ احرام باندھ چکے تھے پہلے اور عمرہ نہیں کر پائے تھے، اس لیے اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہستی وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق لے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ دین اسلام دنیا کے تمام مذاہب کے اوپر غالب ہے، اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا ہے۔ غلبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک غالب ہونا تو دلائل سے ہے، دلیل سے، بحث مباحثہ سے، یہ ہمیشہ اسلام غالب تھا، آج بھی غالب ہے۔ اب یہ جو آپ یہاں کے چھوٹ بھئیے چلے جاتے ہیں ٹی وی بیٹھ کر کے، یہ تو ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے، نہ اپنے مذہب کا علم ہے اور نہ جن سے بحث کرنے جاتے ہیں ان کے مذہب کا علم ہے۔ اس سے دین اسلام دلائل کے لحاظ سے اپنی جگہ بالکل مضبوط ہے، چنانچہ اتنی اسلاموفیبیا کی فضا میں بھی آج لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور کہاں جہاں یہ زیادہ ہے، وہیں جہاں اسلاموفیبیا زیادہ ہے وہیں پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور سنیے، ان میں سے اکثریت اسلام قبول کرنے والے ایسوں کی ہیں کہ جہاں تک آپ نے جا کے کوئی محنت نہیں کی ہے کہ آپ کا آدمی کو گیا ان کو سمجھایا بجھایا ہو، نہیں، وہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، اور ان کا دل ہدایت کے نور سے جگوا جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ۔ تو دلیل کے لحاظ سے اسلام کل بھی مضبوط تھا، آج بھی مضبوط ہے، قیامت تک مضبوط رہے گا، اس لیے کہ وہ حقیقت ہے اور حق ہے وہ۔ اور غلبہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ ظاہری شان و شوکت، ظاہری اقتدار، ظاہری رسوخ، سلطنت اور حکومت۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صحابہ کی صفات ہمارے اندر ہوں، جو صفات آگے بتائی جا رہی ہیں صحابہ کی، یعنی اعمال صالحہ کی پابندی ہمارے اندر ہو، تقویٰ ہو۔ جب تک مسلمانوں میں یہ چیز تھی اس وقت تک ان کو ظاہری شان و شوکت اور ظاہری غلبہ بھی حاصل تھا۔ چنانچہ ظاہری غلبے کی کیفیت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 25 سال کا بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسلام کا پرچم دنیا کے ہر کونے پہنچ گیا، قرآن کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا۔ لیکن اس وقت کے مسلمان وہ تھے کہ وہ اعمال صالحہ کے پیکر تھے، وہ صحابہ کی صفت رکھتے تھے، اور وہ ان کے اندر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا وہ کر رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائل کے غلبے کے ساتھ ساتھ ظاہری شان و شوکت کا بھی غلبہ عطا فرمایا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب بھی مسلمان اس پر کاربند ہو جائیں گے ان کو دنیاوی طور پر بھی اقتدار، تسلط، غلبہ، شوکت، دبدبہ، روب اور حکومت حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو،
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. یہ تو وہی ہے. صحابہ کے طریقے پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے، صحابہ کے طریقے پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے تو بے جاہو حشم ہی صاحب جاہو حشم ہوں گے. اب سنیے، جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا حدیبیہ میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اعتراض کیا اس نے کہ جو پہلے لکھا جاتا تھا بسم اللہ وہی لکھیے، تو ہم نے کہا بھی لکھ دو. جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا تو اس پر اعتراض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ لکھ دو، محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں وہی لکھ دو. یہ سب قصہ پہلے ہم جب شروع میں بتلا چکے ہیں، جب سورج شروع کی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کاٹا، جوش محبت میں ہے نا. خیر پھر آپ نے خود ہی بنا دیا اس کو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اور کیسی محبوب اور معظم شخصیت ہے آپ کی. ایک تو یہ بات جانیے کہ قرآن مجید میں جتنے انبیاء کو خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر خطاب کیا ہے، سب کا نام لے کر کے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کر نہیں خطاب کیا ہے. یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، پورے قرآن مجید میں صرف 4 جگہ آپ کا نام آیا ہے، اور وہ بھی کسی نہ کسی ضرورت، جہاں آیا ہے کسی نہ کسی ضرورت سے آیا ہے. خطاب کے لیے نہیں آیا ہے کہ یہ یا محمد کر کے خطاب فرمایا ہو، بلکہ کسی نہ کسی حکمت اور کسی نہ کسی مسئلے سے آیا ہے. ان سبوں نے محمد رسول اللہ کرا دیا تھا. اسی موقع پر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. پوری آیت نازل ہو گئی محمد الرسول اللہ. یہ سورہ فتح کی آیت ہے، محمد الرسول اللہ آیت کا ایک حصہ ہے. یہ آپ کا نام وہاں کٹوا رہے تھے. ہم اپنے کلام میں آپ کے یہی نام اسی طرح اسی ترتیب سے نازل کیے جا رہے ہیں. اب یہ قیامت تک مسجد کے محرابوں میں پڑھا جائے گا، اسی طرح نماز کے قیام میں پڑھا جائے گا، اسی طرح جب بھی کوئی تلاوت کرے گا تو اسی طرح پڑھا جائے گا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے کٹوانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو ہمارے کلام میں آیت کا حصہ بن کر نازل ہو گیا نا یہ جملہ. اور وہ حضرات جو آپ کی صحبت پا چکے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہ چکے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم، ان کی بھی صفات خاص یہ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں. سخت ہونے کا مطلب ہی نہیں کہ ہمیشہ لڑھی کے بولتے ہیں اور راہی کے بولتے ہیں، بد اخلاقی سے بولتے. اسلام نے تو رواداری اور اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور اخلاقی ہی سے اسلام پھیلا ہے. کفار کے مقابلے میں سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو ان سے معروف ہو کر، ان سے دب کر کے وہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. وہ دین کے معاملے میں وہ کافروں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. یہ مطلب نہیں کہ ان سے بد اخلاقی برتتے ہیں، ان سے رواداری کا معاملہ نہیں کرتے ہیں. یہاں تو کافر بھی اگر بیمار ہے اور ہماری ضرورت کا محتاج ہے تو اس کی مدد کرنے میں ثواب ہے. لیکن جہاں پر دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں ان سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. ایک صاحب ہیں بہت بڑے لکھے ہیں، میرے خیال میں رمضان کا زمانہ تھے ایسے آنے والا، تو ملے ہم سے تو کہنے کہ مولانا وہ جو ہے وہ اب جیسے کہیں چلے گئے پارٹی میں، اب روزہ ہیں اور وہاں سب ہو رہا ہے، جو لوگ ہیں تو کر لیا. تو اسلام میں تو یہ بھی ہے نا کہ دل شکلی نہ کرنی چاہیے، مطلب روزہ توڑ دو دل شکلی نہ کرو دوسروں کی. تو ہم سے چاہ رہے تھے ہاں کہہ دیں. میں نے کہا ہاں اسلام میں ہے
کہ دین شکنی نہ کرنی چاہیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دین شکنی نہ ہو. دین شکنی نہ ہو جب تک، تب تک دین شکنی نہ کرو. ایک حد ہے ہر چیز کی. تو اشداء الکفار کا مطلب یہ ہے کہ دین کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں پر پھر ان سے دبنا نہیں ہے، دین کے معاملے میں مضبوط رہنا چاہیے. رحماء بینہم، اور آپس میں یہ آپ کے جو ساتھ ہیں لوگ یہ آپس میں رحم دل ہیں. چنانچہ کیسے رحم دل تھے کہہ رہا ہوں، اس لیے کب تو نہیں رہ گئے ہیں، اب تو آپس میں سخت ہیں، اب دوسروں کے مقابلے میں رحم دل ہیں اور بااخلاق ہیں. کیسے رحم دل تھے کہ جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو انصار نے کہا آؤ ہماری ہر چیز میں تمہارا حصہ ہے، ہماری ہر چیز میں تمہارا حصہ ہے. ایسی رحم دلی تھی. اور پھر ایک دو واقعہ ہے، کتنے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے کیسی آپس کی ان کی تعلقات تھے، کیسی رحم دلی تھی. اور جہاں جنگیں منگیں ہیں جو ہوئی ہیں اس کے اسباب دوسرے ہیں. جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات بیان فرما دیں تو اس کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری صفت ان کی تیسری صفت بیان فرما رہے ہیں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. ہاں، یعنی وہ عبادت گزار ہیں. ان کے پاس کچھ دیر بیٹھے اٹھے تو تمہیں وہ عبادت ہی کی حالت میں نظر آئیں گے. تھوڑی دیر بیٹھے تو معلوم ہے نماز کا وقت ہو گیا. فرض ہی نماز کے مواقع آ جاتے ہیں. وہ حضرات تو نوافل کے بھی بہت پابند ہے. تو ایک کی رکوع سجدہ کرتے ہوئے ان کو دیکھو گے صحابہ کی. اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو، اس کی خوشنودی کو. جی ان کا جو ہے مطمع نظر رضا الہی ہے، دنیا ان کے پیش نظر نہیں ہے. کس چیز سے اللہ کا فضل ہمیں ملے گا، کس چیز سے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی، وہ اسی میں دن رات لگے رہتے ہیں. اس لیے کبھی تم انہیں حالت رکوع میں دیکھو گے اور کبھی تم حالت سجود میں دیکھو گے، یعنی نماز کی حالت میں ان کو دیکھو گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدے کے اثر سے. سجدے کے اثر سے، سجدے کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں یہاں ماتھے میں پیشانی پڑ جاتی ہے، مثلا وہ نشان پڑ جاتا ہے نا کالا کالا، بہت لوگوں کے پڑ جاتا ہے. تو وہ والا نشان نہیں مراد ہے، وہ تو کوئی بھی پٹک لے تو وہ پڑ جائے گا. اب دیکھیے کتنے لوگ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو بچپن سے نمازی، ان کا نہیں نشان ہے، وہ نشان نہیں مراد ہے، وہ علامت نہیں مراد ہے چہروں میں سجدے کے اثر سے. جی نہیں، نمازی کے چہرے کی رونقی الگ ہوتی ہے، اس کی شادابی الگ ہوتی ہے. فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے اس کے چہرے کی رونق بے نمازی کے مقابلے میں دوسری ہی طرح کی ہوتی ہے. بے نمازی پہچانے جاتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور سے اس میں تہجد کی نماز کا زیادہ اثر ہے کہ تہجد کا نمازی جو ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، اس کے چہرے کی رونق اور شادابی کا دوسرا ہی حال ہوتا ہے. چنانچہ بعض بزرگوں سے منقول ہے یہ کہ ہم صبح یہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے تہجد پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، یہ تہجد گزار ہے یا تہجد گزار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت توریت میں بیان کی تھی. ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی صفت، ان کی حالت، ان کی مثال توریت میں ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور تیز ہوں گے، آپس میں رحم دل ہوں گے اور عبادت گزار ہوں گے. صرف ان کی پیش نظر اللہ کی رضا اور فضل ہوگا. ان کے چہرے سے ان کے تقویٰ کے آثار ظاہر ہوں گے. مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، اگر دل میں کچھ شعور ہے، احساس ہے، کچھ ادراک ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان لوگوں کی مثال کیا ہے؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کھیتی کہ جس نے اپنی سوئی نکالی، اخوا نہیں ڈالا، نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، یعنی کچھ اور ذرا مضبوط. فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ موٹا ہو گیا. فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا. جب تنے پہ کھڑا ہو گیا، پورا پیڑ ہو گیا تو يَعْجِبُ الزُّرَّاعَ، تو اب کسانوں کو وہ پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے، خوش کرتا ہے. لِيَغِيظَ بِالْكُفَّارِ،
تاکہ جلائے ان کے ذریعہ کافروں کو۔ تو صحابہ شروع میں ایسے ہی تھے، اتنے کمزور تھے جیسے اخوا کمزور ہوتا ہے، دانے سے جو سوئی نکلتی ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ طاقتور ہوتے رہے، ان کے اندر قوت آتی رہی، یہاں تک کہ اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے، یعنی صاحب اقتدار اور صاحب رسوخ ہو گئے۔ تو اب یہ اللہ والوں کو تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن کفار کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کو جلن ہو رہی ہے اور وہ غصے میں آ رہے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ عظیمہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور جو لوگ نیک کام کریں ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ مغفرت کا مطلب معاف کر دینے کا۔ معلوم ہے غلطی ہوگی تبھی تو معافی کی بات آتی ہے، غلطی ہوگی اس لیے کہ معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو نبی کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ کی برکت سے معاف فرما دیں گے، اور معافی نہیں فرما دیں گے بلکہ اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ اس آیت سے صحابہ کرام کا مقام اور ان کے مرتبے کا تعین ہوتا ہے کہ کیا مقام ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اب صحابہ کے مقام پر بولنے کی مستقل ضرورت ہے کچھ اور، لیکن میری ہمت نہیں ہے، اگر یاد رہے گا موقع رہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے، ورنہ ضرورت ہے صحابہ کے مقام کو سمجھانے کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں پیوست فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق سے نوازیں، ہر بلا اور آفت سے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی دیننا ودنیانا واهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وزنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔